الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا مزی دھو کر موزوں پر مسح کر سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے مزی سے طہارت حاصل کرتے ہوئے کیا جرابوں پر مسح کیا جائے گا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، مزی نجس ہے اور وضو کو توڑ دینے والی چیز ہے، اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مزی اور ودی نجس ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المہذب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571۔ آپ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں ابن المنذر رحمہ اللہ کے مطابق سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاخانہ، پیشاب، مزی اور ہوا کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح المہذب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6۔ دوم، مزی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، اعلی تناسل اور خصیتین کی مزی لگی ہوئی جگہ کو دھونا، کیونکہ مزی نجس ہے جیسے کہ اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ نمبر 2، جب نماز پڑھنے یا ایسی عبادت کا ارادہ ہو جس کے لیے وضو درکار ہو تو مزی خارج ہونے پر وضو کرنا، کیونکہ مزی وضو کو توڑ دیتی ہے جیسے کہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ اب جہاں تک مزی کے اثرات کو دھونے کا تعلق ہے تو اس میں مزی سے لتھڑے ہوئے عضو کو دھونا واجب ہوتا ہے، اور اس میں موزوں پر مسح کی طرح مسح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور جہاں تک مزی کی وجہ سے وضو کرنے کا تعلق ہے تو اعادہ وضو عام نواقض وضو کی طرح ہوتا ہے، چنانچہ اگر کسی نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں تو اس کے لیے دوبارہ وضو کرتے وقت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی وجہ سے ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں تو 3 دن اور 3 راتوں تک موزے نہ اتاریں سوائے جنابت کی حالت کے، تاہم پخانہ، پیشاب اور نیند کی وجہ سے اتارنے کی ضرورت نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 96، ابن ماجہ حدیث نمبر 478، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے مشکات المصابیح حدیث نمبر 520 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موزوں پر مسح وضو توڑ دینے والے تمام نواقض وضو کی وجہ سے جائز ہے، جبکہ جنابت ایسی چیز ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے، چنانچہ غسل جنابت واجب ہونے کی صورت میں موزوں پر مسح جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیہ السعودیہ، فتویٰ نمبر 178282۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔